ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ اپریل کے 15 اور شوال کی 26 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے ایک اہم پریس کانفرنس میں واضح کیا ہے کہ لداخ کے عوام کا واحد اور غیر متزلزل مطالبہ ریاست کا درجہ اور آئین کا چھٹے شیڈول ہے. کسی بھی قسم کی علاقائی کونسل، ریجنل کونسل یا عبوری انتظامات کو سختی سے مسترد کر دیا گیا ہے. الائنس نے حکومت ہند کی وزارت داخلہ پر سنگین الزام عائد کیا کہ 4 فروری 2026 کو نئی دلی میں ہونے والی میٹنگ میں 15 سے 20 دنوں کے اندر دوبارہ مذاکرات کی جو یقین دہانی کرائی گئی تھی وہ آج تک پوری نہیں ہوئی. KDA کے مطابق 3 ماہ گزر جانے کے باوجود ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اعلیٰ سطحی مذاکرات شروع کیے گئے ہیں. پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ حال ہی میں لیفٹیننٹ گورنر کے کرگل کے دورے کے دوران KDA کی کور کمیٹی، ممبر پارلیمنٹ اور دیگر رہنماؤں نے ایک بار پھر یہ موقف اپنایا کہ ہم ریاست کا درجہ اور چھٹے شیڈول چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی متبادل کونسل کے حق میں ہیں. الائنس نے ان خبروں کی بھی مکمل تردید کی جن میں لداخ کی قیادت میں اختلافات اور مختلف آوازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. KDA نے زور دے کر کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز اس معاملے پر مکمل طور پر متحد ہیں اور کوئی بھی اپنے بنیادی مطالبات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. KDA نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ لداخی عوام کے جائز مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرتے ہوئے فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کریں. ان کا کہنا تھا کہ اگر وزارت داخلہ کوئی نئی تجویز رکھتی ہے تو اس پر کھلے دل سے بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن ریاست اور چھٹے شیڈول کے علاوہ کوئی اور آپشن قابل قبول نہیں ہے. پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ 2-3 ماہ سے مذاکرات کی راہ میں تعطل ہے. KDA اور ایپیکس باڈی کا کہنا ہے کہ مرکزی سرکار اس سے پہلے بھی اس قسم کی تاخیری حرب استعمال کر چکی ہے تاکہ لداخی عوام تھک ہار کر اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جائیں. الائنس نے واضح کیا کہ ہم اپنے مطالبات کو لے کر مکمل طور پر سنجیدہ ہیں اور اس کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. الائنس نے خبردار کیا کہ اگر جلد از جلد مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع نہ کیا گیا تو لداخ میں احتجاجی تحریک مزید شدید ہو سکتی ہے. واضح رہے کہ کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور ایپیکس باڈی پچھلے 6 سالوں سے لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کے مطالبات کو لے کر مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں. اس سلسلے میں مرکزی حکومت اور وزارت داخلہ کے ساتھ کئی بار میٹنگیں ہو چکی ہیں. آخری میٹنگ فروری 2026 میں نئی دلی میں ہوئی تھی جس میں 15 سے 20 دنوں میں دوبارہ میٹنگ بلانے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن 3 ماہ گزرنے کے بعد بھی اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ضلع پولیس کرگل نے لداخ پولیس بھرتی ڈرائیو کے تحت تحریری امتحان میں شامل ہونے والے کنسٹیبل امیدواروں کے لیے آڈیٹوریم ہال کرگل میں ایک روزہ اورینٹیشن پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں مرد خواتین نے پرجوش انداز میں شرکت کی. پروگرام کے دوران ریونیو ڈپارٹمنٹ کرگل کے ماہر محمد الہی اور سب انسپکٹر مہدی خان نے الگ الگ پریزنٹیشن کے ذریعے امیدواروں کو بھرتی کے عمل، امتحانی پیٹرن اور تیاری کی حکمت عملی سے آگاہ کیا. ایڈیشنل ڈپٹی کرگل اشتیاق کاچو نے شرکاء کا استقبال کیا اور بتایا کہ یہ پروگرام لداخ کے DG پولیس مکیش سنگھ کی ہدایت اور SP کرگل نتن یادو کی زیر نگرانی منعقد کیا گیا. پروگرام کی صدارت SP کرگل نتن یادو نے کی جس میں ایڈیشنل SP کرگل اشتیاق کاچو، ڈپٹی SP DR اور دیگر پولیس افسران موجود تھے.
اس موقع پر افسران نے امیدواروں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایس پی نتنیادو نے کہا کہ مقامی نوجوانوں کو پولیس فورس میں شامل ہونے کی ترغیب دینے اور ان کی رہنمائی کے لیے ایسے پروگرامز انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔ پروگرام میں امیدواروں کے سوالات کے جواب کے لیے ایک خصوصی انٹریکٹیو سیشن بھی رکھا گیا جہاں ان کے شکوک و شبہات دور کیے گئے۔ واضح ہے کہ سب انسپکٹر امیدواروں کے لیے اورینٹیشن پروگرام کا اسی مقام آڈیٹوریم ہال پر منعقد کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونے کمار سکسینہ نے گزشتہ روز سعید مہدی آڈیٹوریم ہال کرگل میں منعقدہ روزگار میلے کے دوران 200 نئے سرکاری ملازمین کو تقرری کے خطوط پیش کیے۔ ایل جی نے کامیاب امیدواروں اور ان کے خاندانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ خطوط محض ملازمت کی دستاویزات نہیں ہیں بلکہ زندگی بھر کی ذمہ داری کا آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاکھوں نوجوان سرکاری نوکری کے خواہاں ہوتے ہیں لیکن چند ہی اسے حاصل کر پاتے ہیں، لہذا اس موقع کو دیانت، لگن اور عزم کے ساتھ قوم کی خدمت کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے بتایا کہ گزشتہ سال لداخ میں 1385 اسامیوں پر بھرتی کا اعلان کیا گیا تھا جس میں سے 710 امیدواروں کو تعینات کیا جا چکا ہے جن میں آج کرگل کے 200 شامل ہیں، باقی عمل جاری ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ جلد ہی 34 سب انسپکٹر اور 331 کنسٹیبل کی اسامیوں کے لیے اشتہار جاری کیا جائے گا جس میں سرحدی علاقوں کے نوجوانوں کو 35 سال تک عمر میں چھوٹ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 213 تدریسی اور 500 سے زائد نان گزیٹڈ اسامیاں بھی جلد پر کی جائے گی۔ سال 2025 کے لیے یو پی ایس سی کے ذریعے 224 گزیٹڈ اسامیوں کا اشتہار دیا جا چکا ہے جبکہ مزید 141 اسامیوں کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے بھرتی کے عمل میں شفافیت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بھرتی کا روایتی طور پر طویل عمل ہوتا ہے لیکن جدید مواصلاتی اور انسانی طریقوں کو اپنا کر اسے آسان اور مختصر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایجوکیشن، پولیس اور دیگر مختلف محکموں میں روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں جبکہ سرحدی علاقوں کے نوجوانوں کے لیے خصوصی بھرتی مہمات اور رعایتیں بھی متعارف کرائی گئی ہیں۔ اس موقع پر سی ای سی کرگل ڈاکٹر جعفر آخون، ایم پی لداخ محمد حنیفہ جان، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ٹو ایل جی ششنکالا، ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری اے ڈی، ایڈیشنل پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹ ایس راجیش، ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار اور دیگر ضلع افسران شامل تھے۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مجوزہ حد بندی بل پر خدشات ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حد بندی کسی ایک سیاسی جماعت، خاص طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ عام ووٹر کے حق میں ہونی چاہیے۔ سری نگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے 2020 میں ہوئی حد بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا نئی حد بندی غیر جانبدار ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ حد بندی فائدہ مند ہوگی لیکن پچھلی حد بندی بی جے پی اور اس کے اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی تھی۔ اگر یہ نیا بل بھی صرف بی جے پی کے فائدے کے لیے لایا گیا تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اتحاد کی اس معاملے پر نئی دلی میں کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے کی رہائش گاہ پر میٹنگ ہو رہی ہے جس میں وہ بھی شرکت کے لیے دلی جائیں گے۔ انڈیا اتحاد ان بلز پر مشترکہ موقف اختیار کرے گا۔ نیشنل کانفرنس کا حتمی موقف بھی اسی میٹنگ کے بعد طے کیا جائے گا۔ امریکی بحریہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کا MQ-4C ٹیٹن بغیر پائلٹ جاسوسی طیارہ 9 اپریل کو خلیج فارس کے علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی بحریہ نے اسے ایک حادثہ قرار دیا ہے، تاہم اس کے گرنے کے حالات کے بارے میں کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق جب یہ طیارہ اڑان بھر رہا تھا تو اچانک آن لائن فلائٹ ٹریکنگ سائٹ سے غائب ہو گیا، جس کے بعد متعدد ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اسے ایرانی فضائی دفاع نے مار گرایا ہے۔ MQ-4C ٹیٹن ایک انتہائی جدید اور مہنگا طیارہ ہے
جس کی قیمت 235 سے 250 ملین ڈالر بتائی جاتی ہے۔ اس کی زیادہ قیمت کے باعث امریکی بحریہ میں اب تک صرف 20 ایسے طیارے شامل کیے گئے ہیں۔ یہ طیارہ F-15 اسٹرائک فائٹر، MQ-9 ڈرون اور دیگر طیاروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، جنہیں ایرانی افواج پہلے مار گرائی جا چکی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے ملتا جلتا RQ-4A گلوبل ہاک طیارہ بھی 20 جون 2019 کو ایرانی پاسداران انقلاب نے مار گرایا تھا۔ اس وقت ایران کے اقوام متحدہ میں مندوب مجید تخت روانچی نے بتایا تھا کہ یہ طیارہ آبدوز کی طرح اسٹیلتھ موڈ میں تھا۔ اس نے اپنے شناختی آلات بند کر رکھے تھے اور بار بار کی انتباہ کے باوجود ایرانی فضائی حدود میں داخل ہو گیا تھا، جس کو ایرانی افواج نے مار گرایا۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔